اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنو خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک بڑی مراد پا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پہاڑوں کے کنکروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ بہت بہترین اور اعلیٰ درجے کا یہ مذہب ہے۔ ہماری کوئی خوش قسمتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام اس قدر پیارا مذہب ہے، اتنا برکت والا یہ دین ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور دین کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے ہمیں اسلام مل گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے دین اسلام مل گیا، اس لیے ہم قدر نہیں کر رہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو کہ اسلام کی قدر کیا ہے، اسلام کی قیمت کیا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو کہ اسلام کی خاطر کس قدر انہوں نے تکلیفیں اور دکھ اٹھائے۔ قیامت تک آنے والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کی قدر جاننا چاہتے ہو تو آل یاسر سے جا کے پوچھو، سیرت کی کتابوں کی ورق گردانی کرو، اور آل یاسر سے جا کے پوچھو کہ ان کے اسلام کی کیا قیمت ادا کی انہوں نے۔ اسلام کی قدر پوچھنا چاہتے ہو
تو ماں جی سمیہ سے جا کے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، اس میں دیکھو کہ اماں جی کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، کس وجہ سے؟ صرف اسلام کی خاطر۔ اگر اسلام کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جا کے پوچھو قدر اسلام کی کیا ہے۔ 80 ٹکڑے کروائے اپنے جسم کے، 80 ٹکڑے، کس لیے؟ اسلام کی خاطر۔ آج بکرے کے 80 ٹکڑے نہیں ہوتے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے قربان جاؤں، دین اسلام کی خاطر اپنے جسم کے 80 ٹکڑے کروائے۔ اور ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری اور آپ کی امی جان جہاں لیٹی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جنت کی وارث ہیں، جنت کی مالک ہیں۔ ان کو میدان میں لایا گیا کس وجہ سے؟ کیا جرم تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی اور مقصد کوئی نہیں، کوئی اور بات کوئی نہیں۔ ان کو میدان میں لایا گیا، اور میری اور آپ کی امی جان کو جب میدان میں لایا گیا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ جرم صرف یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میدان میں لایا گیا، کہا اے سمیہ، ابھی تجھ پر تھوڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ چھوڑا، کلمہ توحید پڑھنے سے انکار نہ کیا، تو یاد رکھو تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے گا۔ اماں جی سمیہ نے کیا جواب دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا؟ فرمایا کہ کیا کر لو گے، ایک زندگی ہے میرے پاس، مجھے مار دو گے، موت آ جائے گی، اس سے بڑھ کر کیا کرو گے؟ لیکن میں کلمے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب موت آ جائے گی، ذرا یقین دیکھو، اعتماد دیکھو۔ اپنے اپنے اعمال کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، اچھے کام کیے تو اچھے کا پتہ ہے، برے کام کیے ہے تو برے کا پتہ ہے۔ تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ تھیں، جنت کے سرٹیفکیٹ مالک کائنات نے عطا فرمائے تھے۔ فرماتی ہیں موت آ جائے گی، اس سے بڑھ کر کیا کرو گے؟ میں جنت میں چلی جاؤں گی، میں کائنات کے رب کے عرش کے پاس محل میں رہوں گی، میں دودھ شہد کی جو نہریں ہیں اس میں موجیں کروں گی، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا تھا کہ میں
اس آگ کو برداشت کر لوں گا. کولوں پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. فرمایا کرتے تھے میں اس آگ کو برداشت کر لوں گا. اور یہ جو آگ ہے نا دنیا میں جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، خدا نخواستہ آگ لگ جائے کوئی چیز چھوڑتی نہیں. یہ جہنم کے پانی سے 70 مرتبہ دھو کے آئی ہے یہ آگ جو ہمارے پاس ہے اس وقت. وہ آگ اتنی تیز ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس آگ کو برداشت کر لوں گا لیکن میں جنت میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمیں کیا ملا؟ بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا. یہ آپ دیکھ لیں یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا، کیا کیا ان مسلمانوں نے نہیں کیا. انہیں اسلام کی قدر ہے. لڈیاں انہوں نے ڈالیں، بنگڑے انہوں نے ڈالے، شرابیں انہوں نے پی، سڑکوں پر ٹریفک انہوں نے بند کی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین سکھایا ہے وہ یہ ہے؟ ان مسلمانوں کو یہ شرم نہیں آتی، یہ حیا نہیں آتی کہ 2020 کو لے لیں. آپ کتنی اموات ہوئی ہیں 2020 میں؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ گئے. اور اس کورونا کی بیماری کی وجہ سے بے شمار ہمارے اپنے ہم سے جدا ہوئے. کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اسلام کی قدر کیا ہے. ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے کہ مجھے جان سے مار دو گے. انہوں نے کیا کیا؟ 2 اونٹ منگوائے. ایک پاؤں میں رسی ڈال کے ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی. ایک رسی ادھر باندھ کے دوسرے ٹانگ سے پاؤں کے ساتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی اور اس کو ادھر دوڑا دیا گیا، اس کو ادھر دوڑایا گیا. پھر اسلام سے محبت کرنے کی خاطر ماں جی کے شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا. لیکن میں صدقے قربان جاؤں، ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب کچھ برداشت کر لیا ایک عورت ہونے کے ناطے بھی، لیکن رائی کے دانے برابر بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی. رائی کے دانے برابر بھی ایک عورت ہو کے. آج پتہ نہیں ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. میرے بھائیوں یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے نا شروع میں، ذرا ان پر غور کرو کہ سچی اور سیدھی بات جو ہے وہ یہی ہے جو قرآن کی ہے، جو حدیث کی ہے. کسی قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر یہ جو کرتے ہیں یہ ہے چیزیں، ان کا تصور بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان میں ان چیزوں کی کوئی اجازت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے آئے تھے. آج اہل حدیث بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آج اہل سنت بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آج دیوبندی بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں،
آج بریلوی بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. یہ تو پتہ چلے گا نا کہ مسلمان تو وہ ہوگا جو اللہ کے کاغذوں میں ہوگا. قیامت کا دن ہوگا نا، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جائے گا، اے میرے پیارے آدم ذرا جنتیوں کو الگ کرو، جہنمیوں کو الگ کرو. 1000 کی لائن جو لگے گی نا، 1000 کی لائن، ایک بندہ جنتی ہوگا، 999 جہنم میں جائیں گے. اور وہ جو 999 ہے نا، ان میں اہل حدیث بھی ہوں گے بڑے، ان میں دیوبندی بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، اہل سنت بھی ہوں گے. 1000 کی لائن لگے گی، ایک بندہ جنتی. خدا سے ڈر جاؤ. اتنا پیارا مذہب آپ کو ملا، کوئی قدر ہی نہیں. آج قرآن کی کوئی آیت دیکھیں نا، پڑھیں، یقین کریں ایسا ہی لگتا ہے یہ مسلمانوں کے ہی خلاف اتری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث دیکھیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہی خلاف آئی ہے. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جرم کا تذکرہ کرتے نا، کسی گناہ کا تذکرہ فرماتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر نہ وہ گناہ ہوتا نہ وہ جرم ہوتا. ہمارے اندر تو سب کچھ پایا جا رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرمایا مومنو خدا سے ڈرا کرو. مومنوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا جہاں آتا ہے کائنات کا رب مومنوں سے مخاطب ہوتا ہے، جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اب دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ دعویٰ سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے. اگر تو سچا ہے تو وہ بندہ جنت کا مالک ہے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مومنو خدا سے ڈرا کرو، مومنو خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. سیدھی بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، سچی بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. جنت میں جانے والی بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. کیا یہ جو گالیاں ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتابوں میں لکھی ہیں؟ یہ جو گانے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ فرمان کے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ چیزیں ہیں؟ ان کا تو تعلق ہی دین سے کوئی نہیں. یہ تو ساری چیزیں ہیں جہنم میں جانے والی. تو آگے کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم. فرمایا تم سیدھی بات کرو گے، اللہ سے مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا. کیا مطلب کو کمی رہ جاتی ہے نماز میں، عبادت میں، قرآن پڑھنے میں، وضو کرنے میں، کاروبار کرنے میں، انسان ہے نا، تو کوئی کمی رہ جاتی ہے. فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا جو شخص
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلے گا وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنے لوگ چلے گئے 2020 میں۔ ہمیں اپنی موت یاد کرنی چاہیے تھی کہ بھنگڑے ڈالنے چاہیے تھے۔ مسلمانوں کا سال یاد رکھو شروع ہوتا ہے محرم، یکم محرم کو نیا سال شروع ہوتا ہے اسلامی حوالے سے۔ یہ تو شیطانوں کا کام ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ انہیں عیسائیوں کی بات کو مل جائے، یہودیوں کی بات مل جائے، اس کو بڑی جلدی فالو کرتے ہیں۔ اور بد نصیبی مسلمانوں کی کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل جائے اسے فالو کرنے میں انہیں بڑی مدت لگتی ہے۔ وہ بھی قسمت والے، وہ بھی قسمت والے کرتے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مسلمانوں پر کچھ حق ہیں، ان میں گانوں کی کوئی بات نہیں، ڈول ڈمکے کی کوئی بات نہیں، یہ جو حرام زدگیاں کر رہے ہیں لوگ ان کی کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو سارا کے سارا شیطان کا معاملہ ہے۔ کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا نا، اے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اگر میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو کائنات کا رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو ایماندار کہلوانے والو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس دین اسلام کے اندر۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی بھی سارا کچھ دنیا داری کرتے ہیں، ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بھنگڑے بھی ہوتے ہیں، ڈول بھی بجتے ہیں، سارا کچھ چلتا ہے، 7 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ورنہ کائنات کا رب تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھ لو میرے بھائی ہم کتنے داخل ہیں، کتنا ہم اسلام پہ چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مسلمانوں پر کچھ حق ہیں۔ اب ایک تو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ چاہے تو جو اس کے ساتھ معاملہ ہے سوائے شرک کے وہ کسی کو معاف کر دے، اس کا معاملہ ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، شرک کے علاوہ وہ جو چاہے معاف کر دے، شرک والے کو معاف نہیں کرنا اللہ نے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر 18 نبیوں کو، میں اور آپ کیا چیز ہے، 18 نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ میرے نبیوں سن لو، اگر تمہارے اندر بھی شرک کی معمولی چیز بھی آ گئی میں تجھے بھی معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کا نبی کا بیٹا مشرک ہو، جہنم کا مال ہے، نبی کا باپ مشرک ہو، جنت سے محروم ہوگا، نبی کی بیوی مشرکہ ہو اس سے بھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ۔ ہاں فوت ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے۔
سیدھے راستے پر آ جائے کہ اللہ تو الہ ہے، زمین کا بھی مالک تو ہے، آسمانوں کا بھی مالک تو ہے، اللہ انسانوں کا بھی مالک تو ہے، اللہ جنات کا بھی مالک تو ہے، اللہ فرشتوں کا بھی مالک تو ہے، اللہ یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں، یہ ندیاں، نالے، اللہ ان کا بھی مالک تو ہے۔ اللہ زندگی اور موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ بیٹے دینے والا بھی تو، بیٹیاں دینے والا بھی تو، اگر کچھ بھی نہ دے تو اللہ تیری مرضی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اور میں تو ایک بہت گناہگار ہوں، بہت گناہگار۔ اللہ کی توفیق سے میں نے کل بھی ایک مجلس میں بات کرتے ہوئے یہ اعلانیہ کہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، میرے جسم کا کیما بنایا جا سکتا ہے، لیکن کائنات کے رب کی قسم ہے یہ جسم اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ سر اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ ہمیں تو اسلام بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں پر کچھ حق ہیں۔ پہلی بات کیا بتائی کہ جب مسلمان کو ملے تو السلام علیکم کہے۔ اس کی پتہ کتنی ویلیو ہے؟ آپ کے لیے شاید مسئلہ نیا ہو جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اگر کوئی پریشانی ہو تو بعد میں پوچھ لینا۔ کئی لوگ کہتے ہیں وضو کرتے ہوئے کوئی بات نہ کیا کریں۔ بھائی فالتو بات تو ویسے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بندہ وضو کر رہا ہے، باہر سے کوئی آتا ہے، وہ السلام علیکم کہتا ہے، وضو کرنے والے کو جواب دینا چاہیے۔ اگر وضو کرتے ہوئے کوئی اور بھی بات ضروری ہے تو آپ کر سکتے ہیں، فالتو بات نہیں کرنی، ہنسی مذاق والی بات نہیں کرنی۔ اگر کوئی آ کے السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ السلام علیکم کی اتنی ویلیو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میرے پیارے بلال، کوئی تیرے پاس ایسی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا فرمان ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ نفلوں کی ہو، وہ فرضوں کی ہو، وہ نماز جنازہ ہو، وہ عید کی نماز ہو، کہ باہر سے آنے والا کوئی کہتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اے میرے پیارے بلال، کوئی تمہارے پاس ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہاں میں نے خود سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ سجدے میں ہوں، آپ رکوع میں ہوں، آپ قیام میں ہوں، آپ اتحیات پہ بیٹھے ہوں، اگر کوئی السلام علیکم باہر سے آواز آتی ہے آپ کو، آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے وعلیکم السلام، نہ میں یہ نہیں کہہ رہا، یا اس کی طرح منہ کر کے ہاتھ لانا، نہ، آپ جس حالت میں بھی ہیں اپنے ہاتھ کو ہلا دیں، اپنی انگلی کو ہلا دیں، آپ کی طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا۔ اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں جو بات کر رہا ہوں، کہ قرآن پاک بندہ پڑھ رہا ہو تو اس سے آ کے سلام نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ قرآن کا مسئلہ ہے نہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم کی اتنی ویلیو ہے، اتنی اس میں عزت ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کلمہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو ساتھی جا رہے ہیں،
اب راستے میں اینٹ آ گئی ہے، ایک اینٹ چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک اینٹ آ گئی ہے، ظاہر ہے بندہ اس اینٹ سے پاؤں تو نہیں رکھے گا، ایک ادھر سے گزر جائے گا، ایک ادھر سے گزر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہے۔ اگر درخت آ گیا ہے سامنے، ایک بندہ ادھر سے گیا ایک ادھر سے گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پھر سلام لے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو، باہر سے آ کے کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو وہ کہے وعلیکم السلام، وہ ہاتھ کا اشارہ نہ کرے۔ اور قرآن پاک کی ایک جگہ پہ نا یہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو کوئی تمہیں کہے نا تحفہ دے اس طرح کا لٹا دیا کرو یا اس سے بہتر، یہ بھی سلام کے حوالے سے ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے، السلام علیکم دعا ہے، اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دیا کرو یا انہی لفظوں سے دعا دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آئے نماز انہوں نے پڑھی، آ کے نا السلام علیکم کہا، نماز پڑھنے لگ گیا۔ صحابہ چند بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں حاصل کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 نیکیاں حاصل کر گیا۔ ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری میٹھی زبان سے کہا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کی ہیں۔ اور ایک اور کئی لوگ، اور یہ اتنی حدیث میں آتی ہے، ایک لوگ بیان کرتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، یہ ایک روایت آتی ہے، وہ حدیث ہے، وہ راوی کذاب ہے۔ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لیں۔ اب 30 سے مراد 30 نیکیاں نہیں، میں یہ بھی بتلا دوں، 30 سے مراد 30 نیکی نہیں، ایک نیکی جو ہے نا، ایک نیکی وہ 70 تک پہنچتی ہے، پھر 700 تک پہنچتی ہے۔ اور بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اگر اللہ کے دربار میں کوئی نیکی قبول ہو جاتی ہے، بڑے اخلاص سے نیکی کی ہے بندے نے، ایک نیکی احد پہاڑ جتنی بن جاتی ہے ایک نیکی۔ یہ دین اسلام ہے، یہ اسلام کی برکات ہیں۔ ایسا دین جو ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ میں نے شروع میں کہا تھا صحابہ سے جا کے پوچھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، میرے پیارے ابو بکر سے کو پوچھے، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو، پیارے بلال کی سیرت پڑھ کے دیکھو، آل یاسر کی پڑھ کے دیکھو، ماں جی سمیہ جن کو شہید کر دیا گیا اس جرم کے اندر کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرتی تھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کے 70 ٹکڑے کی 80 ٹکڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی چور تو نہیں تھے، کوئی ڈاکو تو نہیں تھے، کوئی کسی کا مال نہیں کھایا تھا، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا تھا، کسی کو گالیاں نہیں نکالنی تھیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے مالک اور وارث بھی تھے۔ 80 ٹکڑے کیے گئے ان کے جسم کے، کس وجہ سے؟ کیا جرم تھا جو آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی طرف آ جاؤ،
اصل کامیابی کی سیڑھی یہ ہے، اصل کامیابی کا راستہ یہ ہے، لیکن ہے بڑا مشکل۔ کسی رسم کو ختم کرنا، کسی رسم کو توڑنا ہے بڑا مشکل۔ فرض کر لو کسی نوجوان کو اللہ سمجھ عطا فرما دے، زندگی موت سب کے ساتھ ہے، خدا نخواستہ کو موت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو 40واں کرنا ہے، ہمارے تو دادا بھی کرتے تھے، پردادا بھی کرتے تھے، ہمارے والد بھی کرتے تھے۔ اس نوجوان کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوگا، اور اگر ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں عرش والے رب کو اس کی یہ نیکی کتنی کو پسند آ جائے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی قسمت میں اللہ جنت لکھے گا کہ تو میرے دین کی خاطر کھڑا ہوا، رشتہ داروں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اللہ نے یہ بدعات اور شرک کی باتیں نہیں بتائیں۔ ہے بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ کرنے کی۔ مشکل کام کرنے ہو تو دین کے کیا کرو، دین کی بات خالص کرتے ہوئے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھی ایسا نبی نظر نہیں آتا جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو، ایک بھی ایسا نبی نظر نہیں آتا جس کو گالیاں نہ دی گئی ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ لوگوں نے۔ ایک بھی نبی ایسا نظر نہیں آتا جس کو لوگوں نے پتھر نہ مارے ہوں۔ اور نبیوں کو تو جسم آروں سے کاٹ دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا قصور تھا؟ ساری کائنات سے اعلیٰ افضل رب نے نہ ایسا کوئی بنایا نہ رب بنائے گا۔ لوگوں نے گالیاں دیں کہ نہ دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محبوب کائنات کو، انبیاء کے محبوب کو، انبیاء کے سربراہ کو، اللہ کے حبیب کو، اللہ کے محبوب کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ، اور تو کچھ نہیں کہا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کر لو، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کے بغیر تو ایک سانس بھی نہیں لیا جا سکتا، اس کی اجازت کے بغیر ایک سانس اگلا نہیں لیا جا سکتا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ لیکن آج ہماری بھی مخالفتیں ہیں۔ آپ توحید بیان کریں گے، توحید کی بات کریں گے، آپ کی بھی مخالفتیں ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھو اس مخالفت میں مزہ بڑا آتا ہے۔ جب بات کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور مخالفت کرنے والے مخالفت کریں، کائنات کے رب کی قسم ہے بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی ایسی نعمت کھانے سے اتنا مزہ نہیں آتا جتنی اللہ کی توحید بیان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ قبروں میں بھی اس اللہ کے ہم جو ہے وہی مالک ہے، وہاں پر بھی اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اور اسلام کے تابع دار بن جاؤ، اسلام کے وفادار بن جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ مختصر جو زندگی ہے یہ تمہیں پاسے کا سونا بنا دے گی اگر تم اسلام والے بن جاؤ۔ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں، اور یارو عبادات نہیں کر سکتے تو اللہ کی نافرمانیاں تو چھوڑ دو۔ اگر عبادات نہیں کر سکتے تو اللہ کی کھلم کھلیاں نافرمانیاں، کیا نعوذ باللہ اللہ کو اتنا کمزور سمجھ لیا؟ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ نے تو کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے، اور پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ کئی 2020 میں دیکھیں کئی بڑی وافر مقدار میں لوگ قبرستان کا رخ کیا، لوگوں نے، لوگ قبرستانوں میں آباد ہوئے۔ دعا کریں اللہ سب کو، جتنے بھی مومن مسلمان دنیا سے گئے ہیں، جنت الفردوس میں
جگہ عطا فرمائے، اللہ ان سب پر رحم فرمائے۔ یہ جو قبر ہے نا روز انتظار کرتی ہے، روز الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کائنات کے رب کی سچی کتاب اعلان کر رہی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلنا، بیٹھے بٹھائے اس کا جی چاہا تو وہ لے جائے گا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی کمال کی ترجمانی کی ہے، کیا کہتا ہے؟ قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، تیاں پہنا تیریاں نہ کم تیرے آنا ہی، تیاں پہنا تیریاں نہ کم تیرے آنا ہی، جنہ لئی تو راتی دینے، جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، او مان کا دا گھر نائے حسن تے جوانی دا، او مان کا دا گھر نائے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، او زندگی ہے میری جویں بلبلائے پانی دا، او زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، او تیریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں تیریاں، او میریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں۔ تو جب دنیا سے چلے جانا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہونا، یا اس بندے کو پتا یا اللہ کو پتا۔ اس کی بھی ایک ترجمانی کرنے والے نے بڑی پیاری کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ شعور اور عقل اللہ نے دیا ہے، اللہ اسلام کی طرف لے آئے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے، اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے، او پہن پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او پہن پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے، او پہل پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او جدے وچ رہندا سے حویلی چھڈی جانا ہے، اللہ جانے میرے لال اگے کی ہونا ہے، سارے والے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے، مکے جدو سا میرے، مکے جدو سا میرے،
مٹی دا میں ہونا ہے، مکے جدو سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔